بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کا مصرف کون ہے، مستحق زکوٰۃ کون ہے، زکوٰۃ کس کو آپ نے ادا کرنی ہے۔ یہ جو مستحقین زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ ہیں قرآن کریم میں 8 بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 فقیر، اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ نمبر 2 مسکین، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو لیکن ضرورت سے کم ہو۔ نمبر 3 عامل، عاملین، عامل سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کو اسلامی حکومت نے زکوٰۃ وصول کرنے پر متعین اور مقرر کیا ہو۔ نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نو مسلم جن کی دلجوئی کی خاطر زکوٰۃ کا مال دیا جاتا ہو۔ یہ اب نہیں، یہ مصرف اب ختم ہو چکا ہے، اس لیے یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، ابھی اسلام دنیا پہ غالب نہیں ہوا، لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، ان کی دلجوئی کی خاطر حکم تھا۔ اب مؤلفۃ القلوب الحکم نہیں، یعنی کسی نو مسلم کو جو صاحب استطاعت ہو، صاحب حیثیت ہو، صاحب نصاب ہو، اس کی دلجوئی اور تالیف قلب کے لیے اب زکوٰۃ دینا چاہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ نمبر 5 غارمین، غارمین سے مراد وہ مقروض کہ جس کے سارے اثاثہ جات جمع کیے جائیں تو اس کا قرض ادا نہ ہو، یا ان کے اثاثہ جمع کر کے قرض ادا کر دیا جائے تو باقی اتنا مال بچے کہ جو نصاب کے برابر نہ ہو، نصاب سے کم ہو۔ نمبر 6 فک و رقبہ، جسے قرآن کہتے ہیں فر رقاب، یعنی غلام کو آزاد کرنے کے لیے، غلام کو آزاد کرانے کے لیے اس کی مالی مدد زکوٰۃ سے کرنا تاکہ وہ پیسے دے کر آزاد ہو جائے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہو۔ فی سبیل اللہ کا بہترین اور اول اور پہلا مصداق تو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، لیکن وہ لوگ جو دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، کوئی دینی خدمات سر انجام دینے کے لیے نکلتے ہیں، ان کو بھی فی سبیل اللہ کی بنیاد پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 8 وابن السبیل، مسافر، یعنی ایسا شخص کہ جس کے پاس اپنے گھر، اپنے وطن میں اتنے پیسے موجود ہیں کہ جو نصاب کے برابر ہیں، یعنی اپنے وطن میں صاحب نصاب ہے لیکن دوران سفر اس کے پاس اب پیسے نہیں، نصاب سے کم پیسے ہیں اور اس کو ضرورت ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ اپنی سفر میں ضرورت پوری کرے۔ یہ مصارف زکوٰۃ سمجھنا بہت اہم ہے۔ ہم بسا اوقات زکوٰۃ ایسے شخص کو دیتے ہیں جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثلا کسی عورت کے پاس ایک انگوٹھی موجود ہے جو فروخت کی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پیسے بن جاتے ہیں، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر کسی شخص کے گھر میں اتنا قیمتی ٹی وی کوئی اور موجود ہے، ایسی خرافات والی چیز جس کی مالیت دیگر پیسے ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جائے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کسی عورت نے یا کسی آدمی نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، اس کو رخصت کرنے کے لیے اس نے اتنا مال جمع کیا ہوا ہے کہ جس کی مجموعی مقدار 52.5 تولہ چاندی پیسوں کے برابر ہے، آپ اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس لیے اس کا خیال کرنا بے حد ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہم نے کس کو دینی ہے۔ زکوٰۃ کا مصرف ہو، زکوٰۃ کا مستحق ہو، وگرنہ زکوٰۃ ادا کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو مصارف زکوٰۃ ذہن نشین فرما لیں۔